آپ کو میری لاسٹ ویڈیو بہت اچھی لگی کیونکہ میں نے اس میں استغفار چیلنج کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کیا تھا تاکہ آپ لوگوں کو موٹیویشن مل سکے، اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتایا تھا کہ اگر آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، اولاد کی، دولت کی، عزت کی، شہرت کی، آپ کے رزق کی، آپ کی ہیلتھ کی، یا پھر آپ کی زندگی کا کوئی بھی مسئلہ، تو انشاءاللہ استغفار کی برکت سے وہ سارے حل ہو جاتے ہیں۔ اور اگر آپ نماز کی پابندی چاہتے ہیں تو استغفار سے نمازوں کی محبت بھی آپ کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اور اس کا ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ایک بہت ہی پیارا سا واقعہ، چھوٹا سا واقعہ ہے، اور ساتھ ہی استغفار چیلنج شیئر کر رہی ہوں، لیکن آج اپنے دل کی ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جب لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں تو وہیں لوگ آپ سے ہیٹ بھی کرتے ہیں، اور آپ اچھا کام کر لو یا برا کام کر لو، ہیٹر تو آپ کو ہر فیلڈ میں ملیں گے، چاہے وہ کسی آفس میں بیٹھ کے کام کرو، یا پھر آپ آن لائن کرو، یا پھر آپ اپنے گھر میں رہ کر اپنے رشتہ داروں کی دعوتیں کرو۔ ہر جگہ آپ کو ہیٹ بھی ملے گی اور فیم بھی ملے گا، دونوں ہی چیزیں، لوگ آپ کو پسند بھی کریں گے اور آپ کو ناپسند بھی کریں گے۔ تو اس چیز کے لیے ہمیشہ اپنی زندگی میں تیار رہو کہ جو لوگ پسند کر رہے ہیں الحمدللہ، اور جو نہیں کر رہے تو اللہ تیرا شکر ہے کہ ان لوگوں نے ہمیں پسند نہیں کیا، کیونکہ وہ ہمارے کیٹیگری کے ہوتے ہی نہیں ہیں، ہمیشہ ان کی جو سوچ ہوتی ہے وہ ہم سے مختلف ہوتی ہے، تو اس لیے اس چیز کی ٹینشن لینی ہی نہیں ہے۔ دوسری بات کہ ویڈیوز بنانا میں نے اپنے لیے شروع کیا تھا تاکہ مجھے اور زیادہ اسلام اور دین کی نالج ملے، تاکہ میرے بچے مجھ سے کچھ سیکھ سکیں۔ ویڈیوز بنانا اس لیے سٹارٹ کیا کہ اگر میری وجہ سے کسی نے سچی توبہ کر لی، یا وہ اپنے دین کو سمجھ کر اپنے دین میں واپس آ گیا، یعنی کہ اس نے پردہ کرنا شروع کر لیا، سچی توبہ کر لی، نمازوں کی پابندی کر لی، اور وہ یہ سمجھ گیا کہ ہماری اصل زندگی صرف اللہ کے لیے جینے میں ہے، دنیا والوں کے لیے نہیں، تو اسے دنیا اور آخرت دونوں مل جاتی ہے۔ اور جو بھی انسان اپنی زندگی میں کوئی چینج دیکھے گا تو وہ میرے لیے ضرور دعا کرے گا۔ تو یہی سوچ کر میں نے ویڈیوز بنانا شروع کیا تھا۔ مجھے ایک کمنٹ آیا تھا کہ میں سب کچھ یہ فیم کے لیے اور ویوز کے لیے کر رہی ہوں۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو گمراہی میں ہوتے ہیں، انہیں نہیں پتہ کہ سامنے والے کا کام کیا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اور لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ صرف ویوز کے لیے۔ اگر ویوز کے لیے ہوتا نا تو سب سے پہلے تو میری ویڈیو کی جو ایڈیٹنگ ہے وہ بہت زیادہ پروفیشنل ہوتی، اور جو تھم نیلز ہیں وہ میں بائی بھی کر سکتی ہوں، 100-200 میں لوگ بناتے ہیں، لیکن میں نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ جو جیسا مجھے آتا ہے وہی میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں یا جو بھی کسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ان سب چیزوں کو اگنور کر کے اپنے کام پر فوکس کرنا۔ مین بات یہ ہے کہ یہ چیز سمجھانا چاہتی ہوں۔ لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، لوگ اللہ نہیں ہیں، نہ ہی ان کی باتوں میں آنا ہے، صرف اپنے رب سے مانگنا ہے۔ یہ ایک سچی نیت کرنی ہے کہ اللہ ہم تیرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ ویسے تو اللہ کو نہ ہمارے ساتھ کی ضرورت ہے اور نہ ہماری عبادت کی، ہمیں اللہ کے ساتھ کی بھی ضرورت ہے، اور ہمیں عبادتوں کی بھی ضرورت ہے اپنی آخرت کے لیے بھی۔ جنہیں لگتا ہے کہ آج ہم دنیا میں ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں، مزے ہیں، اچھے بستروں پہ سو رہے ہیں، کھا رہے ہیں، تو ہمیں قبر میں بھی جانا ہے، اپنی قبر کو بھی یاد رکھنا ہے کہ وہاں کا منظر کیا ہوگا۔ جتنا سنا ہے، پڑھا ہے، اس کے اکارڈنگ اپنی آخرت کی پرواہ کریں۔ ایسی بہت ساری لیڈیز ہیں جن سے آپ انسپائر ہو سکتے ہو، جیسے ثنا خان ہے، کس طریقے سے کیسی دنیا اس نے چھوڑی ہے اور کیسی دنیا میں آئی ہے۔ اب اس کی اصل خوبصورتی وہ خود اپنی زبان سے بیان کرتی ہے۔ ایک اور ہے جو نان مسلم تھے پہلے، ابھی انہوں نے اسلام قبول کر لیا، دا سرونٹ آف اللہ، پریم ایسے کچھ کر کے ان کا نام تھا، اب انہوں نے یزدان رکھا ہے۔ اس کی ویڈیوز سے انسپائر ہو جاؤ، کیونکہ ایک نان مسلم نے جب ایمان لے کر آیا، وہ نان مسلم کہنا بھی بہت غلط بات ہوگی اس ٹائم پہ، بہت سارے لوگ انہیں ہیٹ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ فیم کے لیے کر رہے ہو، ویوز کے لیے کر رہے ہو، ویڈیوز بنانا چھوڑ دو۔ اگر آپ نے سچا اسلام قبول کر لیا، آپ نے نماز غلط پڑھی ہے، کیونکہ میں اس انسان کو بہت ٹائم سے دیکھ رہی ہوں، کیونکہ مجھے خود بھی انسپائرنگ لگتا ہے کہ کوئی دین میں آ کر، اسلام میں آ کر وہ کس طریقے سے کتنی خوبصورتی سے اس کو اسپریڈ کر رہے ہیں ہر انسان کو۔ بہت سارے لوگ ان کی وجہ سے نماز کی پابندی کر رہے ہیں، خاص کر لڑکے، اور آج کا یوتھ آپ کو فالو کر رہا ہے۔ اگر وہ آپ کو آپ کے فیشن کی وجہ سے فالو کر رہے ہیں یا آپ کے کسی گناہ کی وجہ سے آپ کو فالو کر رہے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا کوئی ڈانس کلاس دے رہی ہیں لڑکیاں، مسلم ہیں بہت ساری ہیں جو ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ پیج بنا کر ڈانس سکھا رہی ہیں، یا بے پردگی کر کے ولاگنگ کر رہی ہیں۔ اگر کوئی آپ کی لائف سے انسپائر ہو رہا ہے اور وہ آپ کی طرح بن رہا ہے نا، تو اس کا گناہ بھی آپ کے ذمے لکھا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیشہ سوچ سمجھ کر ہی کچھ کریں، اور اگر آپ کو کوئی برا کہہ رہا ہے ان سب کی باتوں کو اگنور کریں۔ تو چلیں، یہ تھی میرے دل کی بات، آپ کو کیسے
کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو چیلنج شیئر کر رہی ہوں، اس سے پہلے ہم امام بن حنبل کا ایک واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ امام بن حنبل اپنے زمانے کے بہت ہی فیمس امام تھے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ہمیں بہت ساری حدیثیں دی ہیں۔ تو ایک بار کا واقعہ، وہ اپنی حدیث کے لیے نکلے گھر سے۔ ایک تو وہ اس وقت نکلے کہ ان کو گھر واپس آتے ہوئے رات ہو جاتی، اور انہیں سفر میں ہی وہ رات گزارنی تھی۔ پہلے کے ٹائم پہ نہ تو گاڑیاں تھیں اور نہ ہی بہت ساری فیسلٹیز تھی کہ لوگ کہیں بھی رک سکتے ہیں یا ہوٹل میں یا ریسٹورنٹ میں روم بک کر سکتے ہیں۔ تو وہ ایک مسجد میں رک جاتے ہیں اور مسجد میں وہ لیٹ جاتے ہیں۔ تو وہاں پہ ان کا ایک خادم آتا ہے مسجد کا، اور مسجد کی جو صاف صفائی کرتے ہیں، ٹیک کیئر کرتے ہیں، لوک لگاتے ہیں، وہ آ کر کہتے ہیں کہ آپ مسجد میں نہیں رہ سکتے، اور ابھی ٹائم بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو ابھی آپ کو اجازت نہیں ہے، تو آپ پلیز مسجد سے چلے جائیں، آپ کہیں اور اپنے رہنے کا انتظام کریں۔ تو وہ نکل جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ مسجد کی ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ آج تو رات یہیں گزرے گی۔ وہیں سے ایک نان بنانے والا نانوئی ساتھ میں سے گزر رہا ہوتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ کوئی بزرگ ٹیک لگا کر دیوار سے بیٹھا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ آپ بابا یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ پھر اس کے بعد وہ اپنا پورا واقعہ سناتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ چلیں پلیز میرے گھر چل کے آپ آرام کر لیں، فجر کے بعد آپ کو جہاں بھی جانا ہوگا آپ چلے جانا۔ تو وہ ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ جب وہ ان کے گھر جاتے ہیں اور رات کے 2:30 3 یا 3 4 بجتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو ایک آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ انسان جو ان کو لے کر آیا تھا آٹا گوندھ رہا ہوتا ہے، اور ساتھ میں آٹا گوندھنے کے ساتھ استغفر اللہ کی آواز آتی ہے۔ بہت دیر تو وہ چپ رہتے ہیں، لیکن جب وہ آواز دھیرے دھیرے بڑھنے لگتی ہے اور وہ کثرت سے استغفر اللہ کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر امام بن حنبل پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں کبھی تمہارے اللہ نے تمہارے ذکر کی وجہ سے کچھ چیز عطا کی ہے؟ تو پھر وہ نان بنانے والا انسان کہتا ہے کہ ہاں، مجھے میرے اللہ نے دنیا کی ہر چیز سے نوازا ہے، میری زندگی کی ہر خواہش پوری کی ہے، جو بھی آج میرے پاس ہے صرف اس ذکر کی وجہ سے، اور کتنا ہے مجھے خود بھی نہیں پتا۔ اللہ نے بے شمار دولتوں سے نوازا ہے۔ بے شک وہ آٹا گوندھ رہا ہو یا جو بھی کر رہا ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے پاس مال دولت نہیں تھی۔ پہلے کے لوگ بہت سمپل اور سادہ ہوا کرتے تھے، وہ اپنے کام کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کرتے تھے۔ اور آج بھی آپ کو دنیا میں ایسے لوگ ملیں گے جو دیکھنے میں آپ کو لگیں گے کہ یہ تو بہت سادہ اور سمپل انسان ہے، لیکن وہ بہت رچ ہوتے ہیں۔ اور ایسے بہت سارے لوگوں کو میں جانتی ہوں، کچھ لوگ دکھاوا کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ نہیں کرتے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بہت چیزوں سے نوازا ہے، ہر خواہش پوری کری ہے، بس زندگی کی اب ایک خواہش باقی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے روز دعا کرتا ہوں کہ اپنے زمانے کے امام بن حنبل سے ملنا چاہتا ہوں، میں نے ان کا نام بہت سنا ہے۔ اور امام بن حنبل کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اچھا، یہ سفر میرے اللہ نے تیرے لیے طے کیا تھا، تاکہ میں گھر سے اس بے ٹائم نکلا جبکہ میں کبھی نہیں نکلتا تھا۔ اور اسی طریقے سے مسجد سے میرا باہر نکال کر پھینکنا ایک طرح کا کہ آپ یہاں نہیں رہ سکتے، وہ بھی اس ٹائم پہ اتنے بڑے امام تھے، چاہتے تو وہ اپنا نام لے کر بھی مسجد میں رک سکتے تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سوچ کے رکھی تھی کہ کیسے مجھے تجھ سے ملوانا ہے، اور تیری یہ دعا، تیری یہ خواہش تیرے رب نے پوری کر لی صرف اس ذکر کی وجہ سے، اور میں ہی وہ امام بن حنبل ہوں۔ اور اس انسان کا خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا، اور انہوں نے اس کا ذکر اس لیے کرا تاکہ ہم لوگ بھی اپنی زندگی میں اس ذکر کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں استغفار کا ذکر کیا۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ، میں نے تو ان سے کہا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، استغفار کرو، اور استغفار کر کے سچی توبہ کر لو، وہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے، وہ تمہارے لیے بارشیں برسائے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، مغفرت کرے گا، تمہیں بیٹے عطا کرے گا، اولادیں عطا کرے گا، اور تمہاری مشکل اور پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ اس ٹائم پہ جیسا ٹائم تھا، جیسا زمانہ تھا، نوح علیہ السلام نے ویسا ذکر اپنی قوم سے کیا، لیکن آج جیسا زمانہ ہے اس کے اکارڈنگ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز سے نوازتے ہیں۔ جو لوگ استغفار سچے دل سے کرتے ہیں، توبہ کی نیت سے کرتے ہیں، اسے ریوارڈز میں ہر چیز ملتی ہے، اولاد، شادی، صحت، تندرستی، زندگی کی ہر وہ خوشی جو وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ استغفار کر بھی رہے ہو، تب بھی آپ کا توکل اپنے رب پر ہونا چاہیے کہ میں جو اللہ سے مانگ رہا ہوں، جو ذکر میں پڑھ رہا ہوں، اس سے میری مغفرت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ میرے رزق میں بھی اضافہ کریں گے۔ استغفار ایک ایسی چیز ہے، اللہ وہاں سے آپ کو رزق دیتے ہیں جہاں سے آپ کا سوچ، آپ کا گمان بھی نہیں جاتا۔ تو استغفار اپنی زندگی میں روز پڑھیں، چاہے آپ 100 ٹائمز ہی کیوں نہ پڑھیں۔ تو آج ایک دن کا چیلنج میں پھر سے آپ لوگوں کو دے رہی ہوں۔ آج آپ نے اپنی 5 فرض نمازوں کی پابندی کرنی ہے، 2000 استغفر اللہ کرنا ہے، اور جو 2000 نہیں پڑھ سکتے، صرف آپ نے 1000 یا 500 پڑھ لینا ہے۔ ہر نماز میں یا تو 200 پڑھ لیں یا پھر صرف 100 پڑھ لیں۔
اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا سب سے بیسٹ ٹائم کیا ہے، تو ہر نماز کے بعد 100 ٹائمس استغفار ضرور کیا کریں، کیونکہ یہ سنت ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ وہ ہر نماز کے بعد وہیں بیٹھ کر 100 ٹائمس استغفار کیا کرتے تھے۔ اور استغفر اللہ کہنا بھی بہت ہے، تو صرف استغفر اللہ پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ پاک قبول فرمانے والے ہیں اور آپ کے گناہوں کو بھی معاف کرے اللہ پاک، اور میری بھی مغفرت فرمائے، میرے بھی گناہوں کو معاف کرے۔ اپنی پیاری دعاؤں میں مجھے بھی ضرور یاد رکھنا ہے۔ اور اپنے اس استغفار چیلنج میں آپ لوگوں نے نمازوں کے ساتھ ساتھ تہجد کی بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم صرف 2 نفل پڑھیں، فجر کی اذان سے 15 یا 20 منٹ پہلے اٹھ جائیں، وضو بنائیں، تہجد پڑھیں، اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں۔